اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ پڑھیں گے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تعلیم القرآن کے حوالے سے آج ہمارا درس نمبر 8 ہے، اور آج ہم اپنے گزشتہ جو موضوع چل رہا تھا اس موضوع کو مکمل کر رہے ہیں، جو موضوع تھا منافقین کے بارے میں۔ یاد ہے آپ کو جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 20 میں آج اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس موضوع کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں۔ یہ قاعدے والے بچے آپ کو بار بار سمجھانا پڑے گا، بیٹھے رہے خاموشی سے۔ تھوڑی دیر آپ جتنے قرآن والے بچے ہیں یہ بات سنیے گا، سمجھیے گا، اپنے ساتھ والے کو متوجہ کریں ادھر، ٹھیک ہے؟ کہ یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو اتنا تفصیلی کیوں بیان کیا ہے، اور یہ قرآن میں 2 جگہوں پہ ہے منافقین کے بارے میں۔ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہوتی ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام میم سے۔ الف لام میم اور اس طرح کے کئی حروف قرآن میں آتے ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ بھی شاید پہلے سبق میں ہم زیادہ نہیں بتا سکے تھے۔ الف لام میم پہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کو قطع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قطع کر کے یعنی الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، میم کو علیحدہ الگ الگ کر کے پڑھنے کی وجہ سے ہم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، مقطعات یعنی قطع، مقطعات یہ ہے۔ مقطعات یعنی قطع کیا گیا، کاٹا گیا۔ جیسے آپ کپڑے سیتی ہیں تو کپڑے کاٹتی ہیں، کپڑوں کو ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کو کاٹ گیا، الگ الگ کیا، الگ الگ کر کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو پڑھا جاتا ہے، اور ہم ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ٹھیک ہے جی، بات اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اب ان کا ترجمہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ان کو صرف اسی حالت میں پڑھنا ہے جس حالت میں یہ لکھے ہیں۔ سامنے دیکھیں، ان کو کام کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پاز کریں، تھوڑا روک دیں، کاٹنا نہیں ہے، روک دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں الگ الگ کر کے پڑھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ایک آیت یہاں پہ ختم ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک الف لام میم پہ ایک آیت بن جاتی ہے آپ قرآن میں اگر دیکھیں۔ اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 5 تک کا موضوع ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک ایک موضوع ہے۔ یہ جو 4 آیتیں ہیں اس کو نکال کے 5 بنتی ہیں، اگر اس کو نکالتے ہیں 4 آیتیں مومنین کے بارے میں۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا جو متقین کی نشانیاں، یاد ہے آپ کو؟ اگلی 2 آیتیں، آیت نمبر 6 اور 7، کافرین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں جنہوں نے کھلم کھلا انکار کیا۔ ترتیب بڑی بہترین ہے قرآن کی ابتدا کی۔ سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آپ کو اس کتاب کا تعارف کرایا کہ یہ وہ خاص کتاب ہے کہ جو شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، اور اس میں آپ کے لیے ہدایت ہے۔ پھر وہ ہدایت جن متقین کے لیے ان کی نشانیاں بتائیں گی، وہ ہم سب ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 1400 سال والے پہلے لوگ ہیں، صحابہ ہیں، اور ہم نہیں ہو سکتے، ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی وہ اصول اپنا کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ہم بھی متقین کے دائرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ متقین کی نشانیوں کے بعد جو 2 آیتیں تھیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ہے قرآن میں، نظر آ رہا آپ کو؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ٹھیک ہے؟
یہ جو تھی آیت اس کی یہ تھی کافروں کے متعلق. یہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا یہیں سے ہے نا یہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہاں یہ کہا گیا کہ کافروں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کو وہ تو سامنے آ گئے کافر ہیں، اب ان کو اب تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے ڈائریکٹ انہوں نے بتا دیا کہ ہم آپ کے مخالف ہیں اسلام کے. اب منافق پہ آتے ہیں. منافق کون ہے؟ منافق اصل میں واضح تب ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے. آپ بیٹیاں بات سمجھ رہی ہیں بھائی؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے وہاں یہ گروپ واضح آیا، کیونکہ اس سے پہلے تو رسول اللہ کے مد مقابل کون تھے؟ کون تھے؟ خیالوں میں نہ رہیں، سامنے دیکھیں. ہجرت سے پہلے رسول اللہ کے مد مقابل کون تھے؟ ماریں کوئی تکا مار دیں. مطلب کون تھے؟ مسلمان تو نہیں تھے نا، کافر تھے. کافر جو تھے رسول اللہ کے مد مقابل تھے جو سر عام دشمن تھے. کافرین کے بارے میں لکھا بھی کہ دو ٹوک میں بات ہوگی کہ انہوں نے کفر کیا، ان کے لیے تو تبلیغ ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان پہ ہدایت نہیں کرے گی. بیٹھ جائیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں موضوع کھلا تھا، ان کے بارے میں بات کرنی تھی. جب رسول اللہ مدینہ میں آئے یہ گروپ تب واضح ہوا. کس صورت میں واضح ہوا؟ مکہ میں شکست کھا چکے تھے، یا مکہ میں شکست کھا چکے تھے، یا بظاہر رسول اللہ ہجرت کر کے آ گئے تھے اور ان سے علیحدگی ہو گئی تھی. اور مکہ میں جب ایک دو جنگیں ہوئیں، جو جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اس کے بعد پھر ایک گروپ اور آیا دوسری صورت میں. یہ اسلام آپ یہ سمجھے کہ اب اسلامیات پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں سن لیں. ٹھیک ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا لیکن آپ کی یادداشت کے لیے، ریویژن کے لیے دوبارہ ریوائز کرا رہے ہیں. کافر تو سامنے تھے، معلوم تھا کہ یہ کافر ہیں، ہمارے واضح دشمن ہیں، اور ان سے جنگیں ہو چکی تھیں. پہلے دو جنگیں ہو چکی تھیں، شاید جنگ خندق بھی ہو چکی تھی. ایک گروپ اب بننا تھا، یا اس کی ضرورت انہوں نے محسوس کی، کافروں نے، مشرکین نے ضرورت محسوس یہ کی کہ اب گروپ ایسا بنایا جائے کہ جو بظاہر تو ہم بظاہر تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بظاہر تو رسول اللہ سے نہیں لڑ سکتے، بظاہر تو ان پہ غالب نہیں آ سکتے، اور اس اسلام کا خاتمہ ہم سے نہیں ہو رہا. اب کیا طریقہ کار کریں؟ اس طرف ہو جائیں، چھوڑ دیں. چھوٹی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس طرف ہو کے بیٹھیں. میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ دوران درس ڈسٹرب مت کیا کریں. اس طرف ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیا بتا رہا تھا میں منافقین کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے ایک چال چلی. چال کیا چلی؟ انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا، انہوں نے ایک پلاننگ کی. پلاننگ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب یہ طریقہ کار بہدف ہو سکتا ہے ہمارا. وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر مسلمان ہو جائیں. بظاہر کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ ہم اسلام والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، بظاہر ہو جاتے ہیں. مطلب ویسے تو ہم کافر ہیں. منافق کون ہے؟ منافق اصل میں کافر ہے، اصل میں کافر ہے، لیکن کیا ہے کہ لبادہ اس نے دوسرا اڑا ہے، نفاق کا. انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا. کچھ لوگوں نے جب فتح مکہ ہوئی اس دوران وہ بات کہا، لیکن اس سے پہلے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. ایک واقعہ ہوا تھا، یہ جو جب رسول اللہ کو ایک سازش کے تحت عقبہ، میرا خیال عقبہ کے نام سے واقعہ، جس میں رسول اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی منافقین تھے. اس طرح مختلف گروپ تھے ان کے. جب تبوک سے واپس آ رہے تھے رسول اللہ تو راستے میں ایک گھاٹی سے جب رسول اللہ گزر رہے تھے، وہاں رسول کے کچھ صحابہ نے، مطلب اللہ معاف کرے یہ بات اس طرح نہیں کہنے کہ رسول کے صحابہ، وہ رسول کے صحابہ نہیں تھے، وہ بن کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے صحابیت کا لبادہ اڑا تھا، کپڑے پہنے تھے صحابیوں والے، یعنی بظاہر اسلام قبول کیا تھا، لیکن کون تھے؟ کافر تھے. کافر تھے جو مسلمان بن کے اسلام کو نقصان پہنچانے آئے. تو یہ گروہ وہاں پہ اوائل اسلام میں، صدر اسلام میں جو ہے بنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 آیتیں مومنین کے بارے میں نازل کی ہیں، ان کی نشانیاں بتائی ہیں. اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے. منافقین کے بارے میں 13 آیتیں نازل ہوئی. کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ 13 آیتیں. آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک.
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کارروائی بتائی ہے، ان کا طریقہ کار بتایا اور ان کی شخصیت بتائی ہے منافق کی۔ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ منافق کہاں سے چلے۔ وہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دو چہرے ہوں، دو رخ ہوں، ڈبل سائیڈڈ ہو، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ کہ رسول اللہ کے پاس جب آئے یا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اب وہ ساری گفتگو جو پہلے آپ کو کر چکا ہوں وہ کٹ گئی ہے۔ اب وہ جو ادھر دیکھنے والے ہیں آن لائن، وہ ان کے لیے مطلب یہ ایک چیز نقصان آپ لوگوں کی وجہ سے، وہ پیچھے والوں کی وجہ سے۔ منافق جب آئے کس طرح کیوں آئے؟ اس لیے آئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ طریقہ کار انہوں نے کیا اپنایا کہ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ اب واضح طور پہ جب جنگیں ہو چکی ہیں، ہم اسلام کو نابود نہیں کر سکتے، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب انہوں نے حربہ یہ استعمال کیا کہ ہم بظاہر مسلمان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ ہم بظاہر مسلمان ہو جائیں اور مسلمانوں میں شامل ہو کے پھر مسلمانوں کا عقیدہ خراب کریں، مسلمانوں کو کمزور کریں، مسلمانوں کا ان کا جو ہب ہے، جو ان کی جو فورس ہے اس کو توڑیں۔ اور اس میں آ کے وہ اینڈ میں کامیاب ہوئے۔ کب کامیاب ہوئے؟ جب بنی امیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ بنی امیہ کی حکومت قائم ہونا، منافقین کی برتری، بظاہر منافقین آئے ہیں نا، ان کا اسلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جو آئے تھے وہ ان کا ایک ہدف تھا، ایک مشن تھا۔ اور بنی امیہ سب سے بڑے منافقین تھے۔ بنی امیہ دشمنان رسول خدا تھے، دشمنان اسلام تھے، رسول اللہ کے اور رسول اللہ کے خاندان کے دشمن تھے۔ ٹھیک ہے، ہاشمیوں کے دشمن تھے۔ اور یہ پھر ایک سٹوری اس طرف چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم اس کو اسلام کو نقصان ایسے نہیں پہنچا سکتے تو ایسے صحیح، اب انہوں نے منافقت کا چہرہ اپنایا اور رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سارا تعارف بتا دیا کہ کون کون ہے جو تمہاری صفوں میں آ کے منافق ہے۔ اور رسول اللہ کو یہ بھی ہوا کہ جیسے کافروں پہ لعنت کرتے ہو، آج سے ان پہ بھی لعنت کیا کرو گے، یا منافقوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ منافقین کو یہ بات بری لگتی تھی، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا ظاہر رسول اللہ پہ عیاں ہو گیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی کہ رسول اللہ نے ان کو عیاں نہیں کیا، دنیا کے سامنے ان کے نام نہیں بتائے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ یکاد قریب ہے، البرق کی بجلی کی چمک، یخطف کی وہ اچک لے، خیرہ کر دے، چندھا دے۔ اچک لینا یعنی کس کو؟ ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی نگاہوں کو، ان کی بصارتوں کو۔ ابصار بصارت کی جمع ہے، بصر کہتے ہیں دیکھنے کو۔ بصر آنکھ کے لیے بھی کہتے ہیں، بصر دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت کو بھی بصر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بصر بصیرت، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص میں بصیرت نہیں ہے، بے بصیرت انسان ہے۔ یکاد و قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف کہ وہ اچک لے، کہ وہ چندھا دے ان کو، کس کو؟ ان کی بصارتوں کو، ان کی آنکھوں کو۔ کن کی؟ منافقین کو۔ یہ جو آخری آیت ہے، کلما، جب کبھی، اضاء، وہ روشن کر دی ہے، کون؟ بجلی۔ بجلی جب روشن کرتی ہے یا اس بجلی نے روشن کیا، اللہم ان کے لیے، جب روشنی ہو گئی بجلی کی چمک میں، بجلی چمکی اور روشنی ہوئی، اس روشنی میں کیا کرتے ہیں؟ مشاؤ، مشی۔ یہ دیکھتے ہیں جو زیارات پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں مشی کرتے ہیں، جو عراق سے، جو کہاں سے مشی، کدھر سے کہاں تک ہوتی ہے؟ نجف سے کربلا تک۔ یہ مشی یعنی پیدل چلنے کو کہتے ہیں، یہ اسی سے مشی، بشو، مشو یعنی وہ چلتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے، بجلی کی چمک، بجلی چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں، فیہی، اس میں، وَإِذَا، اور جب اظلم، وہ اندھیرا کر دیتی ہے، وہ ظلمت کر دیتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، ان پر، منافقین پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، شاء، چاہے، اللہ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، تو وہ لے جائے، لا البتہ کے لیے، البتہ وہ لے جائے، اگر اللہ چاہے تو وہ ختم کر دے، لے جائے۔ ذہبہ، لے جانے کو کہتے ہیں، ذہبہ وہ گیا، جانے کو۔ ذہبہ سونے کو بھی کہتے ہیں، جو خواتین سونا پہنتی ہیں، عربی میں اس کو ذہب کہتے ہیں۔ پتہ آپ کو ذہب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رکنے والی نکل جاتا ہے، رہنے والی چیز نہیں ہے، انہوں نے نام ہی اس کا ذہب رکھا ہے، سونے کا۔ لذہب، تو وہ لے جائے اللہ، کیا لے جائے؟ بسمعہم، ان کے کان۔ کسی کے کو کان لے کے جا سکتا ہے اتار کے؟ تمثیل ہے،
کان یعنی ان کی سماعتیں، ان کی سننے، سم کان کو بھی کہتے ہیں اور سم سننے کی صلاحیت کو بھی کہتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں سننے کو بھی سماعت، جیسے سماعت کہتے ہیں، اس کی سماعت کے آلے لگتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ سماعت کے آلے ہیں، سننے، وہ سماعت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں سماعت و بصارت کے، ٹھیک ہے۔ سننے کی صلاحیت کو بھی سماعت کہتے ہیں اور سم کانوں کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ یعنی ان کی سماعتیں ختم کر دے، لے جائے۔ وہ ابصارہم اور ان ابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں، ان کے دیکھنے کی صلاحیت، وہ جیسے آپ کو بتایا کہ بصارت سے بصر دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت کو، اور بصر آنکھوں کو بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ یہ بہت تیز بول رہا ہوں میں۔ ان اللہ یقیناً اللہ، یا بے شک اللہ، علی کل شیء، علی پر کلی تمام، ہر ایک شیء چیز پر، قدیر قادر ہے، بہت قدرت والا ہے۔ قدیر یہ میں نے ساتھ لکھ بھی دیا ہے، قدیر کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ اللہ کے مشہور ہیں، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام نہیں، وہ اللہ کی صفات ہے، اللہ ہے۔ کیا ہے؟ صاحب قدرت شخصیت کو کہتے ہیں۔ صاحب قدیر کون ہوتا ہے؟ جو صاحب قدرت شخصیت ہو، یعنی ہر کام کو، ہر ایسا کام جو کرنے والا کام ہے اس کو اتنے صحیح اندازے سے کرے کہ جس کی حکمت متقاضی ہو۔ اب یہ بات سمجھانی پڑے گی، ہر وہ کام جو دنیا میں، جو کائنات میں درپیش ہے، اس کو اتنے درست انداز سے کرنا کہ جیسے اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔ حکمت تقاضا کرتی ہے کہ سورج ایسا ہو، وہ اتنی اس کی اتنے فاصلے پہ ہو کہ وہ اگر اتنا سا بھی آگے بڑھے تو سب کچھ جلا نہ دے، اور اتنا سا بھی پیچھے نہ ہو کہ سب کچھ جام ہی نہ ہو جائے، ٹھنڈے ہو کے یا ہو کے مر نہ جائے۔ صحیح ہے؟ چاند ایسے بر وقت نظام ایسے چلے کہ آپ کو روشنی ہو، اور ایسے چلے جائے کہ جب سورج نکلتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے، جب سورج چھپتا ہے تو چاند اسی وجہ سے نا، یہ ستارے روشن، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حکمت کے اوپر ہے۔ یہ قدیر، یہی شخصیت کا تقاضا ہوتا ہے، یہی صاحب قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ہر چیز اس کی حکمت سے ہوتی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، بجلی کی تیز روشنی، تیز بجلی ان کی بصارتیں، ان کی آنکھیں اندھا کر دے، چندھا دے، اچک لے۔ اچکنا کیا کہتے ہیں؟ بندہ ایک دم فوراً تیز لائٹ اس کی آنکھوں میں پڑے، ابھی بلب میں آپ کی آنکھوں میں فوراً ماروں تو 1-2 منٹ کے لیے کیا ہوگا؟ نظر نہیں آئے گا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ یخطف اس کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی وہ روشنی ہوتی ہے اس بجلی کی تو یہ منافقین اس میں، یہ تمثیل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کرتے تھے، یہ اب آپ کو خلاصے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ بند ہو جاتی ہے روشنی، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چل نہیں سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ ان کی یہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس میں کوئی حکمت اللہ نے ان کو وَيَمُدُّ فِي طُغْيَانِهِمْ، کیونکہ اس نے وَيَمُدُّ، انہوں نے ڈھیل دی بھی ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں اندھے پھر رہے ہیں، جو پیچھے ہم سب کو میں پڑھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک یہ قاعدہ مجھے دیں، ہم تھوڑا سا ریویژن آج کریں گے، آج ہمارا یہی سبق تھا، تو ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے، اب رسول اللہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ متقین ہو گئے جن کی نشانیاں، کافرین ہو گئے، اب آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں میں سے، کہا بھی تیرے جو صحابی بن کے رسول آئے ہوئے ہیں تمہارے پاس، جو صحابہ بنے ہوئے ہیں، اب ان میں کچھ وَمِنَ النَّاسِ، لوگ ان میں سے، ان لوگوں میں سے، ایسے نہیں کہ سارے، وَمِنَن، من سے، میں سے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں انسانوں میں، ان میں مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اصل جو یہ کہہ رہے ہیں اے نبی آگاہ رہو کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ جو آگے کہہ رہے ہیں یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومنین کی نشانیاں پہلے بتا دیں 4 آیتوں میں، کیا ہیں 6-7 جو آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ کافروں کو بتایا کہ یہ کافر بھی نہیں ہے، یہ مومن بھی نہیں ہے، کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو منافقین ہیں۔ اچھا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ خدا کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو؟ بظاہر اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں،
دھوکہ کیا؟ اپنے گروپ میں ایسے ہی بیٹھ کے کہتے تھے نا بھائی ہم تو دیکھ رہے ہیں اللہ کو، آپس میں کہتے تھے یار صحیح آج مومنوں کو دھوکہ دیا ہے میں نے، صحیح اللہ کو بھی دھوکہ دیا ہے، مومنوں کو بھی دھوکہ دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کافر ہوں۔ آپس میں آگے آتا ہے نا کہ جو اگلی آیتوں میں آئے گا کہ جب جاتے ہیں اپنی پارٹی میں تو کہتے ہیں کہ ہم انما آنکھوں والی میں، ایسے کہتے ہیں۔ کیا خدا کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کیا ہے؟ ادھر آگے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مسلمانوں کو، ادھر جا کے کہتے ہیں کہ بڑا دھوکہ دے، آج پھر دھوکہ دے آیا ہوں میں، آج پھر فراڈ کیا ان کو، صحیح بیوقوف بنا کے آیا ہوں۔ یہ خدا، ٹھیک ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بولو ساتھ کچھ، اللہ کو اور مومنین کو۔ وما یخدعون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، ابھی ان کے وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کس سوائے اپنے نفسوں کو۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، وہ صرف اپنی جانوں کو، اپنی ذات کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ اور المومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وما یشعرون، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس وہ بے شعور ہیں، وہ شعور ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے شعور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان کے دل بیمار ہیں یا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں دل بیمار نہیں، ان کے دلوں میں یہ بیماری آئی ہے، یہ نفاق کی، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں یہ بیماری آئی ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ مرض ہے۔ اور یہ جو مرض کون سا؟ یہ مرض ہے نا، خدا کیا، دھوکہ کیا۔ اب پوری سٹوری سمجھیں ساتھ پیچھے سے۔ اب یہ ان کے دلوں میں ایک بیماری آئی ہے، یہ دھوکہ دینے والی جو پیچھے بات کی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اور بڑھایا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرتے رہو، اللہ نے اور زیادہ کر دی یہ بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک عذاب علیم ہے، عذاب علیم۔ جس طرح ان کو یہ بیماری علیم ہے، کنٹینیو مستقل ہے، اللہ نے فساد زیادہ کر، اللہ نے بیماری زیادہ کر دی، ادھر سے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ علیم بر وزن فعیل، علیم فعیل، ٹھیک ہے۔ علیم یعنی ایسا عذاب جو کبھی رکنے والا نہیں ہے، مستقل ہے، ٹھیک ہے۔ میں بہت جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، ایسا عذاب جو ہمیشہ رہے گا، ایک لمحے کے لیے رکے گا نہیں، چلتا رہے گا، ٹارچر، مستقل ٹارچر، مسلسل۔ بما کانوا یکذبون، یہ اسی وجہ سے جو کذب کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ آپ میری طرف توجہ رہیں، ادھر دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ بما کانوا یکذبون، آپ نے قرآن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کو جب میں عربی پڑھوں قرآن پہ دیکھیں، پھر مجھے جب میں ٹرانسلیٹ کروں میری طرف دیکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے یہ کہا جائے، انہی سے یہ مطلب سارا ہو گیا، اب جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھ، اب دل میں دھوکہ ہے، دل خدا کر رہے ہیں، دل میں بےمانی ہے، دھوکہ، ادھر جاتے ہیں ہم مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب ان سے کہا گیا کہ زمین میں یہ فساد نہ کرو۔ کون سا فساد؟ یہی فساد، یہ کیا فساد ہے بھائی؟ تم خدا کر رہے ہو، دھوکہ دینے والے، دھوکہ مت دو، اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے بھی نہیں سکتے، اور یہ فساد مت کرو، مومنین کو آ کے ان کے عقیدے کمزور مت کرو، مومنوں کو خراب مت کرو، یہ فساد مت کرو۔ کس میں؟ زمین میں، یہ زمین پہ یہ فساد مت کرو، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا مت کرو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ارے بھائی ہم تو ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ ملائکہ نے آگے سارا ان کا بتایا ہوا کٹا چٹا کھولا ہوا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ اچھا، اللہ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار ہو، آگاہ ہو ان سے، انہم هم المفسدون، یہ حقیقت میں ہیں فسادی، یہ فساد کر رہے ہیں، یہی فسادی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، پھر آ گیا شعور جو نہیں رکھتے، بے شعور ہیں۔ اب یہ بے شعوری میں یہ کام کر رہے ہیں، اب ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ بذریعہ جبرائیل رسول اللہ پہ وحی کرتا ہے، رسول اللہ کو ان کی ساری پلاننگ بتا دیتا ہے۔ ان کو یہ شعور ہوتا تو یہ کام نہ کرتے۔ پتہ ان کو تھا، پتہ تھا نا کہ جناب جبرائیل آتے ہیں، لیکن ایمان پکا نہیں تھا۔ دیگر صحابی ان کا ایمان پکا تھا، ان کو پتہ تھا کہ رسول پہ وحی ہوتی ہے، رسول پہ کے پاس فرشتہ آتا ہے، ملائکہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو شعور نہیں تھا، کہ ادراک نہیں کرتے تھے، درک نہیں تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ اور پھر جب کہا جائے فساد مت کرو تو ہم کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جائے کہ آمنوا، اب ایمان لے آؤ، ایمان قبول کرو۔ ایمان ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے مسلمان، ٹھیک ہے، یہ کہ اسلموا یعنی ہم تسلیم ہوئے، ایک ہوتا ہے اسلام، یعنی اسلام کیا؟ تسلیم کرنا، اسلموا یعنی ہم اسلام لے۔ یہ قرآن میں ایک جگہ ہے،
اب مجھے یاد نہیں آیت میں ڈھونڈ کے کل بتاؤں گا. کیا رسول یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے, انہیں کہیں کہ مومن, ابھی ایمان تو دور کی بات ہے, ابھی تو ایمان آپ کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. آپ یہ کہیں کہ اسلام, ابھی ہم اسلام قبول کیا, ابھی تو ہم تسلیم ہوئے ہیں. ایمان اور ہے, اسلام اور ہے, تسلیم ہونا. انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن دل سے مومن نہیں ہوئے تھے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اب ایمان لے آئیں, ایمان قبول کریں, جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لیں, کما آمن الناس ہو, تو کہتے ہیں قالو, کہتے ہیں انؤمن کما. اب یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی کسی جگہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو بتائی ہے. اب یہ کوئی بات جھوٹی تو نہیں ہے نا, اللہ رسول کو بتا رہا ہے کہ جب ان سے آپ کہتے ہو بھی ایمان قبول کر لو, تو یہ جا کے کہیں کہتے ہیں بھی ہم ایمان, کسی جگہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھی ہم ان کی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں, ہم جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں, یہ تو بے وقوف ہیں. رسول اللہ پہ دین مال خرچ کر دیا, پیسہ خرچ کر دیا, جو کچھ مال تھا وہ خرچ کر دیا. رسول بولتا ہے پیسہ دو, گھر دو, بار دو, دین پہ خرچ کرو, سب خرچ کرتے ہیں, بے وقوف ہیں یہ کیا مطلب دل ان کا یقین نہیں تھا. تو اب کیا کہتے ہیں, اللہ پھر کا خبردار ہو اے رسول, اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں جو تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے صحابہ کے بارے میں, جو رسول اللہ آپ کے صحابہ اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہ خود بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون, لیکن بے علم ہے, لا یعلم, جانتے نہیں ہیں, بوجھ سوجھ نہیں رکھتے. جی بیٹا یعلمون والی, الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, ٹھیک ہے, وہ پڑھ رہا ہوں, یا شرون گزر گیا, ٹھیک ہے. وَإِذَا اب یہ اچھا اب کیا کرتے ہیں, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اب یہ ملتے ہیں مومنین سے. پچھلی ساری باتیں ذہن میں سمجھ آ رہی ہیں, سٹوری سمجھ آ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, متصل کر رہا ہوں ساری آیتوں, کیونکہ ہم نے ٹکڑے پڑھی ہے. اچھا اب ان کو جب کہا گیا ایمان لو, ایمان قبول نہیں کرتے, کہتے ہیں ہم انہیں بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں اپنی پارٹی میں. اب جب وہ ملتے ہیں کہ ان سے, اب یہ باتیں ہونے کے بعد جب ملتے ہیں مومنین سے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, جب ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ, کن سے, آمن, جو ایمان لائے, جو مومنین ہیں, مومنین سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں قالوا آمنا, ان کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم بھی مومن ہیں تمہاری طرح. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, اب جب اپنے شیطانوں کے, اپنے جماعت میں, اپنے گروپ میں جاتے ہیں, اپنی پارٹی میں جاتے ہیں, اپنے گروپ میں, اپنے لوگوں میں جاتے ہیں, اپنے گھر میں جاتے ہیں, ان کو اللہ نے شیطانوں سے تعبیر کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, شیطانوں سے تعبیر کیا ان کو کہ یہ سارے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں, ٹھیک ہے, شیطان شیطان سے ہے. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب خلوت میں ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, جب اپنی پارٹی میں ہوتے ہیں, اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں. اب سمجھ آ گیا نا شیطان کس کو کہا ہے. شیطان وہ نہیں کہا جو یہ شیطان ہے, جو وہ والا شیطان جس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا, یہ وہ شیطان ہے جو وہ اپنے لوگوں, ان لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے جو ان کی پارٹی, ان کا گروپ, اپنے گروہ, اپنے سرداروں, اپنے لوگوں کے پاس جا کے, جو ان کی باقی پارٹی پیچھے تھی وہ بھی منافق تھے, ان کے پاس جا کے کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, قالوا انا معکم, کہتے ہیں ہم بے شک ہم تو وہی ہیں, اپنی پارٹی ہیں. ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں, اصل میں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, بے شک ہم جو سب ہیں مستہزئون ہیں, استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں ان کا, ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں, سفہاء, ان کو مذاق اڑا رہے ہیں اپنی طرف سے, اصل میں تو کچھ بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کا. اللہ یستہزئ بہم, اللہ بھی ان کے ساتھ پھر مذاق کر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مومنین سے, اللہ سے مذاق کر رہے ہیں, نہیں, یہ مذاق الٹا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم, اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے, ابھی ان کو پتہ نہیں, ان کو ڈھیل دے رہا ہے. فی طغیانہم یعمہون, اور وہ اپنی سرکشی میں جو یہ طغیان کر رہے ہیں اس میں وہ بھی اندھے پھر رہے ہیں, اندھے بھٹک رہے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں, نہیں, وہ بھٹکے ہوئے ہیں, بھٹک رہے ہیں اپنی طغیانی میں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں, ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے. تجارت, ایک تجارت سوچی ہے انہوں نے. اب یہ تمثیلی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں, اللہ مثال بیان کر رہا ہے. اب یہ ان کی مثال ایسی ہے, یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تجارت کی ہے, کس کی, ہدایت کے بدلے میں گمراہی کی. تو فما ربحت تجارتہم, تو ان کو یہ تجارت فائدہ نہیں دے گی, کام نہیں آئے گی ان کے یہ تجارت. وما کانوا مہتدین, اور وہ اس سے ان کو ہدایت بھی کوئی نہیں ملنے والی. ان کی مثال ہی ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال اللہ نے کہا ہے کہ ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ جو آگ جلائے, فلما اضاءت ما حولہ, پھر جب وہ آگ ارد گرد روشن کر دے,
پھر کیا ہو کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تیز ہوائیں بھیجے، آندھیاں بھیجے تو وہ نور ان کا ختم ہو جائے، روشنی ان کی ختم ہو جائے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ ان کو اب اللہ نے کیا کیا، ظلمات اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، لا یبصرون۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اب مزید اس کو میں کھولوں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب یہ کون ہیں؟ گنگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ اب یہ رجوع ان کا نہیں ہو سکتا، اب یہ پکے ہو گئے، ختم ہو گئے ان کا کام۔ او یا پھر مثال ان کی ہے من السماء او کصیب من السماء، یا پھر مثال ان کی تیز دار بارش کی طرح ان کی دیتی ہے اللہ نے کہ جو آسمان سے برستی ہے، اور اس میں ظلمات و رعد و برق، اور اس میں ظلمات ہیں، اس میں بجلی ہے تیز، اور اس میں کڑک ہے، چمک ہے تیز۔ یا جب یہ کام ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ، وہ کیا کرتا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتا ہے، کس کی وجہ سے؟ من السوائی کے حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اتنی جو تیز گرجدار کڑک ہے اس کی، میرا دل کہیں پھٹ نہ جائے، مر نہ جاؤں۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ کلما اضاء لہم یشا، اب کیا یکاد البرق، جیسے پڑھا یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب قریب ہے کہ بجلی، یہ اب آ رہا ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں چندھا دے، اچک لے۔ کلما، اب جب یہ روشنی پڑتی ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب روشنی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، اب کیا کریں، اب کہیں اب محتاج ہو گئے ہیں۔ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں اور بصارتیں ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تو صاحب قدرت، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے منافقین کا آیتیں میرے پاس ابھی کافی، اس کا سمن بکمن پہ میں کچھ مجھے اور دینا تھا، اور لیکن ابھی یہ ہے کہ وقت مختصر ہو گیا ہے، تو ہم ایک دفعہ آیت بس تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں، اس کے ساتھ پھر تلاوت کر کے ختم کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد البرق یکاد البرق یخطف یکاد البرق یخطف ابصارہم یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ مشوا نہیں مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم ابصارهم نہیں وأبصارهم ان اللہ، نون کون سے رنگ کا ہے؟ ان کا پنک ہے، پھر رکیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
نون میں غنہ کریں، ان اللہ، پھر پڑھیں ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔